اچھا سر، یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا بڑا تفصیلی فیصلہ ہمارے سامنے آیا، لیکن الیکشن کمیشن کا آج تقریباً 7واں اجلاس تھا، لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے. کیا یہ اتنا مشکل ہے، کنفیوز ہے کہ ہم اسپیکر قومی اسمبلی کا فیصلہ مانیں یا پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ مانیں؟ کیا پرابلم کیا ہے؟ جب وہ کہتے ہیں نا نیت بد منزل کھوٹی، جب نیتیں خراب ہوں، جب ایجنڈے کچھ اور ہوں، جب آپ نے تباہ و برباد کرنا ہو اس ملک کو اور اس ملک کے اداروں کو اور اس ملک کے سسٹم کو، تو پھر تو جتنا لمبا کر لو. وہ پانی بچ مدھانی، یا وہ ہے نا، وہ آپ جتنی لسی میں پانی ڈالتے جائے وہ اتنی ہوتی جائے گی. اندازہ کریں ان لوگوں کا. اس الیکشن کمیشن کو تو خیر چھوڑ دیں، سکندر سلطان راجہ کو چھوڑ دیں، ان ممبران کو چھوڑ دیں. وہ بلے شاہ نے کہا تھا نا، بلے آسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور. ان کو تو لگتا ہے کہ شاید چیف الیکشن کمشنر صاحب کو لگتا ہے کہ ایکسٹینشن شاید مل جائے گی، جس کے لیے کوشش ہو رہی ہے آئینی پیکج میں، یا میں اور کنٹینیو کروں گا. پتہ نہیں ان کو اس عہدے میں کیا پڑ لگا ہوا ہے کہ انہوں نے سارے سب کچھ ہی ملیا میٹ کر دیا ہے. ان کی میں اپنی عزت کی بات تو نہیں کرتا، میرے لیے ایز اے ہیومن بینگ قابل احترام ہے. ایز اے چیف الیکشن کمشنر ہو سکتا ہے مجھے ان سے شدید اختلاف ہو، لیکن اپنی عزت، اپنے ادارے کی عزت، اپنے اس ملک کی عزت، جو کام کر رہے ہیں اس کی عزت کہیں بھی نہیں رہنے دی. کیا اور چاہیے تھا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے بلہ چھینا، اور پھر ایک غلط فیصلہ سپریم کورٹ کا بینچ کا، اور پھر اس کے بعد اس غلط فیصلے کی غلط تشریح کی الیکشن کمیشن نے، اور پاکستان تحریک انصاف کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا. مطلب کہ آپ نے جمہوریت کو رسوا کر دیا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ مخصوص نشستیں چھین لیں، مخصوص نشستیں چھین کر دوسروں میں بانٹ دیں، اور مطلب آپ نے ایک پارلیمنٹ کو رسوا کر دیا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ آتا ہے، مختصر فیصلہ. اس کے بعد سپریم کورٹ کا وضاحتی آرڈر آتا ہے 4 صفحاتی. اس کے بعد سپریم کورٹ کا 70 صفحاتی تفصیلی فیصلہ آتا ہے. اور میں جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ آپ پڑھیے گا. ایسا فیصلہ میں نے نہیں دیکھا جس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر انہوں نے بات نہ کی ہو. لیکن اس فیصلے کو بھی نہیں مانا. اس کا مطلب آپ نے عدلیہ کو اور عدلیہ کی آپ حکم نہیں مان رہے، اور عدلیہ کی عزت کو رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا اور چاہیے ان کو؟ کیا ابہام ہے ان کے اندر؟ کہ نیتوں کے اندر ابہام ہے، کیا کنفیوژن ہے؟ یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جس نے 4 ابہام یہ ہے نا کہ پارلیمنٹ نے، وہ کہتے ہیں، حکومت کہتے ہیں کہ ایک الیکشن ایکٹ کے حوالے سے قانون سازی کی ہے، جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ غیر مؤثر ہو گیا ہے. آپ کبھی ایسا سوچ سکتی ہیں کہ ایک ایکٹ میں ترمیم سے ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ غیر مؤثر ہو سکتا ہے؟ ہم تو نہیں سوچ سکتے نا. وہ حکومت اس طرح کی چیزیں لے کر آ جاتی ہے کوئی نہ کوئی. اچھا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ بات میں کبھی ہم دوبارہ اکٹھے ہوں گے تو میں آپ سے کروں گا جب وقت بدلے گا. جو کچھ بھی یہ حکومت کر رہی ہے وہ کچھ اس کو بھگتنا پڑے گا. خیر ہاؤس آف شریف کی تو مجھے لگتا ہے آخری باری ہے، ان کو تو چھوڑ دیجئے. لیکن جو بھی یہ ان میں سے باقی رہ جائے گا، اور جب یہ دوسرے اقتدار میں آئیں گے، خواہ وہ 3 سے 6 کا جلسہ ہو، یعنی 3 سے 6 جلسہ کرو اور کرو کوڑا گاہ پر، یا مویشی منڈی میں کرو، خواہ سزائیں ہوں، خواہ جعلی جھوٹے مقدمے ہوں، خواہ بیڈ روموں میں آ کر گرفتاریاں ہوں، چادر 4 دیواری کی پامالی ہو، سمبل چھیننا ہو، مخصوص نشستیں چھیننی ہو، پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ سے لڑانا ہو، سپریم کورٹ کے حکم نہ ماننے ہو، جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں یہ ان کو بھرنا پڑے گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آتا ہے، کیا آپ سمجھتے آئین میں کوئی ایک شک بتا دیجئے کہ جو کہتی ہو، یا الیکشن ایکٹ کی کوئی ایک شک بتا دیجئے جو کہتی ہو کہ یہ جو مینڈیٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، یہ آپ بانٹ سکتے ہیں مولانا صاحب کی جماعت میں، پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو؟ نہیں بانٹ سکتے آپ. بالکل. اور آپ سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمارے فیصلے کی الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی،
اور پاکستان پرابلم جہاں سے شروع ہوا ہے ایگزیکٹلی رجسٹرڈ سیاسی پاکستان تحریک انصاف رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے. بیرسٹر گور اس کے چیئرمین ہیں. یہ الیکشن کمیشن صاحب بہادر آپ نے بھی تسلیم کیا, یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس پاکستان تحریک انصاف کی درخواست موجود, یہ 70 صفحات وہ جو ایک بیانیہ بناتے ہیں نا, گئی سننے اطاعت کونسل مل گیا ریلیف پی ٹی آئی کو, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس درخواست موجود تھی, لیکن اس کے باوجود بھی درخواست نہ ہوتی تو براڈر پکچر میں ہم ٹیکنیکل چیزوں سے بالا تر ہو کر یہ فیصلہ کر رہے تھے. جب پاکستان تحریک انصاف کا یہ مینڈیٹ ہے, پاکستان تحریک انصاف موجود تھی, الیکشن کمیشن نے غلط فیصلے کی غلط تشریح کی, تو پھر اس میں ابہام کیا ہے؟ یہ کس کی نشستیں ہیں؟ اگر آپ جمہوری طریقے سے دیکھیں, اخلاقی طریقے سے دیکھیں, عام اپنے اصولی طریقے سے دیکھیں, پارلیمانی طریقے سے دیکھیں, تو کس کی نشستیں ہیں؟ لیکن چونکہ نیت خراب ہے, ان کو پتہ ہے, انہوں نے پہلا اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی, اور اس فیصلے میں جو وزارتی آرڈر ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا 4 صفحاتی وزارتی آرڈر میں کہ بعد میں ہونے والے ایکٹ میں تبدیلی ہمارے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوگی ہاں. لیکن نہیں مانا. اس کے بعد جب یہ تفصیلی فیصلہ آیا تو ایاز صادق نے خط لکھ دیا کہ یہ تو ہماری فیصلے ہیں چیزیں. تو وہ اگر آپ دیکھیں, سپریم کورٹ کے پاس کوئی بندوق تو ہے نہیں, توپ تو ہے نہیں, ٹینک تو ہے نہیں, سپریم کورٹ کے پاس کوئی فورس تو ہے نہیں, سپریم کورٹ کے پاس کوئی نہیں, تو وہ تو ایک اخلاقی قوت ہے. اس نے آ کے اپنے فیصلے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننا کیا ہر کسی کی اپنی ثوابدید تو نہیں ہے نا, وہ تو ایوری ون ہیز ٹو فالو دیٹ. اچھا, ایک اور بھی بات ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں سے بٹ سب سیکھتے نہیں ہیں. اگر قانونی تقابلی جائزہ لیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ماضی میں اگر ہم پی ٹی آئی کے دور میں جائیں تو ایوان صدر کو جو ہے آرڈیننس فیکٹری کہا گیا تھا, اور پارلیمنٹ جو تھی وہ غیر فعال تھی. اب ہم دیکھیں تو ابھی بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے, جہاں یہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں, یہاں صدر صاحب نے ایک آرڈیننس دے دیا اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے جو انہوں نے ترمیم کر دی اور اس کی کمیٹی کی تشکیل 9 کی. یہ ہم اپنی غلطیوں سے کب سیکھیں گے؟ نہیں سیکھیں گے اللہ کے فضل سے, کیونکہ ابھی ہم وہ ہمارے اوپر جو بیٹھے ہوئے وہ بونے ہیں, وہ بڑی کرسیوں پہ چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ماشاءاللہ اتنا بھی دماغ نہیں کہ کوئی غلطی نہیں کر لیں. اچھا, مزے کی بات ہے ایک ہی غلطی کری جا رہے ہیں, ایک جگہ سے ہی, وہ نہیں وہ سکھ والا کہ کیلے کا چھلکے والا کہ آج پھر پھسلنا پڑے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے قسم سے. حادثات کی پیداوار ہیں, اتفاقات کی پیداوار ہیں, کوئی جینون طریقے سے آیا نہیں ہے. اور اللہ کے فضل سے اب ہم مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو کے ساتھ رہنما لگاتے ہیں, اور باقی نیچے تو چھوڑ ہی دیجئے جو لیڈر بنے ہوئے ہیں. تو جب اس طرح کے لوگ ہوں گے تو اس طرح کے کام ہوں گے. اب آپ اندازہ کیجئے, مجھے کوئی, آپ یہ سوال کسی بندے سے بھی پوچھ لیجئے, میں نے پورے پاکستان سے 2-3 پروگراموں میں یہ سوال پوچھا ہے کہ کوئی مجھے قانون دان, کوئی جج صاحب, کوئی سابقہ جج, کوئی بڑا مسلم لیگی, کوئی پیپلز پارٹی والا, حتیٰ کہ چھوڑیے باقی ساڑوں کو چھوڑیے, نواز شریف صاحب تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں, اگر آپ کو کہیں ملیں تو مجھے بتائیے گا, میں خاموش ہے بات کرنا چاہتا ہوں. مریم نواز کی طرف سے ہی پتہ چل رہا ہے ان کو. مریم نواز صاحبہ نے آج کہا ہے کہ آج ان کو ایک سفیر نے کہا ہے کہ انتشار ہے ملک کے اندر, اور میاں صاحب نے کہا کہ ہم نے تو یہ دیکھتے آئے ہیں, ہم یہ انتشار ہمیں تو عادت ہے. نہیں الحمدللہ, کیونکہ ان کی وجہ سے انتشار رہا ہے تو وہ دیکھتے ہی آئے تھے, انہوں نے انتشار پیدا کیے رکھا ہے عرصے تک. تو اچھا خیر, میاں صاحب خاموش نہیں ہے, سنا ہے پرسوں بھی انہوں نے کہا تھا پانی پلانا, اور بولے تھے اور ان کو پانی پلایا گیا تھا. خیر, اگر شہباز شریف صاحب, مریم نواز, آصف زرداری اور بلاول بھٹو اور جتنے بھی یہ ہیں, ان سے صرف ایک سوال ہے, مجھے بتائیے گا. حکومت بھی وہی ہے, آپ سے بھی یہی سوال ہے, اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو بتا دیجیے گا. حکومت بھی وہی, وزیر اعظم شہباز شریف بھی وہی, وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی وہی, اس کے بعد سپریم کورٹ بھی وہی. اب کیا وجہ ہے کہ یہ حکومت پہلے لے آتی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, اور پھر لے آتی ہے بلکہ وہ کنوینس کرتی ہے, 1 سال پہلے وہ کنوینس کرتی ہے. چلو کنوینس کو تو چھوڑ دیجئے, وہ تو چھوڑ دی, لیکن مجھے صرف وجہ بتا دیجئے
کیا وجہ ہے؟ حکومت بھی وہ یا تو نا حکومت بدل گئی ہو تو ان کو پتہ چلا ہو کہ پچھلی نے غلط لے آیا کوئی آرڈیننس یا ایکٹ لے آیا، وزیر اعظم بدل گئے ہوں تو ان کو پتہ چلا ہو۔ اعظم نذیر تارڑ میرے علاقے کے ہیں، لو یو سر، آپ نے جو کام کر رہے ہیں وہ تو میں بھی نہیں کر سکا، لیکن چلو اچھا۔ تو وہ خیر اعظم نذیر تارڑ بدل گئے ہوں، سپریم کورٹ بدل گئی ہو۔ اب میں بتاتا ہوں کہ آپ کو کہ اس کی وجہ کیا۔ ویسے تو یہ سوال ہے کسی سے بھی، ہر مسلم لیگی اور ہر پیپلز پارٹی والے سے یہ سوال دے کر وہ کوئی بھی ٹی وی جو ہے نا وہ بلیک اینڈ وائٹ 14 انچ کا جیت سکتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہی سارے ایک کمپنی تھی، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا، یہی سارے لوگ تھے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس آ گیا۔ وجہ اپنے قانون میں ترمیم کیوں کرنی پڑی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تھے عمر عطا بندیال، اس وقت عمر عطا بندیال کا ون مین شو، آج خود نوٹس لینا ان کا جو چیف جسٹس کا اختیار تھا، بینچ بنانا، کیس مقرر کرنا برا لگ رہا تھا۔ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو شامل کرنا تھا اس کمیٹی میں، کیونکہ وہ سینئر ترین جج تھے، وہ ٹاپ 3 میں تھے، تو ان کو شامل کرنا تھا اس میں کمیٹی میں، اور عمر عطا بندیال کا ون مین شو برا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ جب آئے، کیونکہ اس وقت جمہوریت لانی تھی، پھر جمہوریت پڑ گئی گلے میں، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب 2-3 معاملوں پر انہوں نے یہ اکٹھے ہوئے اور اس کمیٹی میں قاضی فائز عیسیٰ اقلیت میں چلے گئے، لہٰذا اب اس جمہوریت بری لگ گئی۔ تو جب وہی بات ہے نا سر، اپنی ضرورتوں اور اپنی مفادات کے لیے قانون سازی بناتے کرتے اور بھی ہیں، آگے اور اس کو سن تبدیل بھی لیجئے، کر لیتے ہیں۔ آگے ماشاءاللہ ایک اور جو ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ بلا کیوں آیا ہے یہ ترمیمی آرڈیننس؟ کیونکہ اس کے بعد ہے 63A کا کیس لگ گیا ہے، اور وہ قاضی صاحب نے اپنے بینچ میں لگا لیا ہے، اور وہ خیر سے اس کا جو عمر عطا بندیال کا فیصلہ ٹرن ڈاؤن ہوگا، اور پھر الحمدللہ جس طرح تا یات نائلی ہو نا، رنگے ہاتھوں پکڑے جاؤ، لٹ مار کرو تے 5 سال واسطے اسمبلی تو باہر تے پھر آ جاؤ۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں بھی یہ ہوگا کہ اگر آپ نے ووٹ خلاف دے دی اپنی پارٹی کے تو ایک آپ کی ممبرشپ ختم ہوگی، پھر آپ دوبارہ آ سکتے ہیں۔